اوے میرے نبی دے دیوانے ہوئے سونا اللہ ہی ہے اوے جیڑا لوکاں دے عیباں تے پردے پوندا ہے اوے لوکاں دے عیب چھپاندا ہے اوے بندے جان دے نے اج ایسے ایسے گناہ نے ایسیاں غلطیاں نے اوے بندہ دولیاں دے سامنے اوے یاراں دے سامنے ذکر نہیں کر سکدا ہے رشتہ داراں دے سامنے نا نہیں لے سکدا اوے گھر والیاں دے سامنے اوے بول نہیں سکدا ہے پر سیال کوٹ والےو یار توجہ کرو اوے جدو قیامت دا دیانا ہونا ہے نام اعمال پڑھنا پہ گیا تے کی بنے گا اوے اللہ دی ذات دے سامنے توبہ کر لو تے معافیاں مانگ لو اوے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے اوے 70 ماواں جنہ پیار کردا ہے اوے 70 ماواں جنی محبت کردا ہے تے یاد کرو دنیا دار لوکاں دے نہیں نے اوے دنیا دار ایک دوجے دے پردے پاڑ دے نے اوے ایک دوجے نو ذلیل کر دے نے اوے ایک دوجے نو رسوا کر دے نے اے میرا اللہ ہی ہے اوے جنہیں تیرے میرے عیباں تے پردے پائے ہوئے نے تے کھڑی والا بابا فرماوندا ہے اوے ایک گناہ اوے میرے ماں پہ ویکھن ایک گناہ اوے میرے ماں پہ ویکھن دیوݨ دے سے نکالا تے لکھ گناہ اوے میرا مولا ویکھے لکھ گناہ اوے میرا مولا ویکھے پردے پاون اوے والا آجو یار اللہ دی بارگاہ دی اندر توبہ کر لو اوے اللہ نو منا لو اوے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندے نو ویکھیا عبادت پیا کردا ہے تے بندہ ہوئیے جڑا عبادت گزارے وہ جڑا فرما بردارے جڑا یودا تابدارے وہ بندہ ہوئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کرنا ہے وہ تیرا کفیل کون ہے تیری کفالت کون کردہ ہے مطلب روٹی پانی کھانا پینا کتھوں آؤندائی عرض کردہ حضور میرا چھوٹا بھیرا میرا کفیل وہ کمائی کردہ ہے حلال رزق کماندہ ہے میں نو لے آکے دیندہ ہے میں کھانا وہاں تے اللہ اللہ کرنا وہاں وہ ساڑھے اسلام نے منع نہیں کیتا اے نہیں حکم دیتا تسی صرف اللہ اللہ کرو کمائی
کمائی نہ کرو، اے بھی حکم نہیں دیتا صرف کمائی کرو تے اللہ اللہ نہ کرو، اے او دے فرائض ادا نہ کرو، اے او دے حقوق ادا نہ کرو، اے کمائی بھی کرو اللہ دے فرائض بھی ادا کرو۔ اے سنو یا تے اپنے سینیاں نو روشن کرے آجے۔ حضرت عیسیٰ نو عرض کردہ ہے یا نبی اللہ میں عبادت کرنا وا، میرا بھرا میں نو کھانا دیندہ ہے، میرا بھرا میں نو پانی مہیا کردہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوے بیلیا، اوے جیڑا کما کے لے آندہ ہے او تیرے نالو وڈا عبادت گزار ہے۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست، انہاں اصرار فرمایا کہ قاری صاحب کسے دن خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر حلال کمان دی تے حرام کھان دے نقصانات اور حلال دیاں برکتاں، جڑا بندہ حلال رزق کھاندہ ہے کماندہ ہے انہوں اللہ دیندہ کیے، رزق حلال دے حوالے دے نال بیان سناؤ، تقریر کرو تساں تے انشاءاللہ انہاں دی خواہش دا احترام کردے ہوئے آج میں آپ احباب کے سامنے رزق حلال دیاں برکتاں اور رزق حرام دی خباست کیے انشاءاللہ عرض کرن دا ارادہ لے کے حاضر ہویا۔ خالق کائنات حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، ذہنی لفظی غلطی تو محفوظ فرمائے، شر شیطان شر انسان تو محفوظ فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ دا پاک کلام سورہ بقرہ آیت دا نمبر 172، اللہ کریم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، فرمایا اس چیز نو کھانا جے جو اللہ سونے نے تو انو ستھری عطا کی تھی، اللہ دی دیتی ہوئی ستھریاں چیزاں کھاؤ، وشکرو، اور فرمایا اللہ دا شکر ادا کرو، تمام تعریفاں اللہ واسطے نے، تمام شکر دے لائق اللہ دی ذات ہے، وشکرو للہ، شکر اللہ کے لیے، ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا اللہ دا احسان منو، او دا شکر ادا کرو، اگر تسی او دی عبادت کرتے ہو۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، آیت دی ترتیب تے غور کرو۔ سب تو پہلو اللہ سونے نے فرمایا کہ پاک تے صاف تے ستھریاں چیزاں کھانیاں، خباست تے حرام چیزاں دے نیڑے بھی جانا نہیں، بولے شاباش، نیڑے بھی جانا نہیں، صاف ستھریاں چیزاں کھانیاں۔ کلو من طیبات، وہ چیزیں کھائیں جو پاکیزہ، اور آیت دے ابتدا دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے ایمان آلیاں، پتہ لگیا جڑے ایمان آلے ہون وہ اللہ دی گال نو من دے نے، اللہ دی گال نو رد کر دے نہیں، ایمان آلے بندے نو اللہ حکم دیتا ہے، پوری دنیا نو حکم نہیں ہے، یا ایو الناس نہیں، یا ایو الذین آمنو، ایمان آلے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اللہ نے بڑیاں ستھریاں چیزاں دیتی ہیں، اور وشکرو للہ، نمبر 1 حلال طیب طاہر چیزاں کھانیاں، پھر اللہ نے فرمایا شکر ادا کرنا، احسان مننا، ان کنتم ایاہ تعبدون، فرمایا
یہ وہی بندہ کرے گا جڑا بندہ میری عبادت کرتا ہے. اگر تم مجھے پوجتے ہو میری عبادت کرتے ہو. دوستو بھائیو بزرگو ایتھے ایک میں عرض کردہ جاواں بعض بندے نا بے تیانی دے اندر ایک جملہ بول چھڑ دینا دے یار میں پیٹ پوجا کر رہا ہوں. حالانکہ کلمہ کفر ہے. پوجا دے لائق صرف اور صرف اللہ دی ذات جے. کوئی بندہ آکھے یا کوئی بندہ سنے تو انہوں ڈاک بھئی اے پیٹ دی کا دی پوجا ہوں دی ہے بھئی. پوجا صرف سونے رب دی ہے. او دی ذات دی پوجا ہے. اس کریم دی پوجا ہے جو خالق کائنات بھی ہے, مالک کائنات بھی ہے, راز کے کائنات بھی ہے. اگر کسی نے بندے نے بے تیانی چے جملے بولے ہوئے نے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگے, توبہ کرے. اور اگر سنے تو دوستانوں بھی روکے اے جملہ غلط ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر اندی پکڑ ہے. میرے نبی کریم دے دیوانے اللہ کریم نے دنیا نو بنایا اور دنیا تے خالق کائنات نے کئی ہزار مخلوقات بنائیاں نے. اے اوہی جاندا ہے کنیاں مخلوقاں نے, لیکن سب دے وچوں خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا ہے حضرت انسان. حضرت انسان نو اللہ سونے نے اشرف المخلوقات بنایا. تسی دوسری مخلوقاں دیکھ لو ناستے ضوابط اور قانون نہیں نے. جانور ویکھ لو جتھو دل کرے کھا لیندے نے, جتھو دل کرے پی لیندے نے. اونا واسطے کوئی حلال و حرام دی تمیز نہیں ہے اور نہ اونا واسطے کوئی حلال و حرام دی قید ہے. لیکن انسان نو اللہ سونے نے اشرف المخلوقات بنایا, انسان واسطے ضوابط بنائے, انسان واسطے قوانین بنائے. اور میرے نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے. کریم نے فرمایا کہ جدو بندہ پیدا ہوتا ہے اون دیاں ماں دے پیٹ چوندا ہے 120 دنوں دا, تے فرشتہ او دیاں 3 گلاں لکھ چھڑدا ہے. اس بندے دی عمر کنی ہے, اس بندے دا رزق کتنا, اور یہ بندہ شقی ہونا ہے یا سعید ہونا ہے, بدبخت ہونا ہے یا بختاں والا ہونا ہے, یہ بندے دا لکھیا جاتا ہے. رزق ود نہیں سکدا جو اللہ سونے نے لکھ چھڑیا بندے دے. ہاں ایک گل ضرور ہے کہ جدو بندہ اللہ دا ہو جائے او دی طرف رجوع کردا ہے, اللہ سونا ان دے رزق وچ برکت ضرور شامل فرما چھڑدا ہے, برکت آلا ضرور ہو جاندا ہے. اس بندے دے رزق دے اندر مبارک بات پائی جاندی ہے, برکت آلا ہو جاندا ہے. تو میرے دوستو, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرن والے انسان نو حکم ہے خلو من طیبات ما رزقناکم, صاف تے ستھریاں چیزاں کھاؤ, حلال چیزاں کھاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. تواڈا دل ہوئے تے میں قرآن پڑھ دیاں بھئی. اللہ اکبر, سبحان اللہ. محبت نال فرماؤ ذرا ڈٹ کے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو, اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون.
اللہ دا قرآن فرما رہے ایمان آڑیو صاف تے ستھریاں چیزاں کھاؤ جو اللہ نے عطا کیتیاں نے تے میرا شکر ادا کرو میری بارگاہ دے اندر شکر دے تحفے تے نظرانے بھیجیا کرو وے حال جنج دا بھی ہووے اللہ دا شکر ادا کرو دن چنگے وے دن ماڑے اللہ دی ذات دا شکر ادا کریے آؤ ذرا تبرانی معجم الاوسط وے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 137 تے حضور دی حدیث نقل ہے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ صبح دے وقت بیٹھے نے صحابہ کرام دے اندر صحابہ میرے نبی دی دید کر رہے نے نالے عید پہ کر دینے وہ عیداں ہو جاندیاں نے جدو یار سامنے ہووے وہ جدو سجن سامنے ہووے جدو متر سامنے ہووے میرے آقا کریم دے صحابہ نے ویکھیا وہ ایک نوجوان ہے جڑا طاقت وارے وہ کدی سجے کام کردہ ہے کدی کھبے کام کردہ ہے صحابہ نے عرض کی تھی وہ کاش بندہ اپنی طاقت اپنی جوانی اپنی توانائی وہ اللہ دی راہ وچ خرچ کردہ صحابہ دا مطلب کسی جہاد کردہ تلوار چاندہ لڑدہ صحابہ کہندے کاش اے جوانی اپنی اللہ دی راہ وچ خرچ کردہ اوے سنو سنو میرے آقا کریم نے فرمایا وہ انج کیوں پہ آخ دے ہو انج کیوں پہ گلہ کر دے ہو آقا ایک کام کار پیا کردہ ہے محنت پیا کردہ ہے میرے نبی کریم نے فرمایا وہ صحابہ وہ جیڑا بندہ اپنے اہل و عیال واسطے کمائی واسطے نکلدا ہے وہ اپنے بچیاں واسطے نکلدا ہے وہ اپنے ضعیف والدین واسطے نکلدا ہے اس گلو کہ میں سوال تو بچ جاواں میرے بچیاں نو کسی اگے سوال نہ کرنا پوے وہ میرے مائی باپ نو سوال نہ کرنا پوے آقا میرے کریم نے فرمایا وہ جیڑا بندہ کوشش کردہ ہے جیڑا بندہ محنت کردہ ہے وہ اپنے بچیاں واسطے وہ اپنے اہل و عیال واسطے گھروں نکلدا ہے حضور پاک نے فرمایا او اللہ دی راہ وچ ہی ہوندا ہے اللہ کریم ایو اس بندے نو قدم قدم تے نیکیاں عطا کردا ہے فرمایا جیڑا نیک تے حلال کمائی واسطے نکلدا ہے اللہ کریم اس بندے نو قدم قدم تے نیکی فرمایا کمائی اپنے واسطے کردہ ہے کمائی بچیاں واسطے کردہ ہے وہ کمائی مائی باپ واسطے کردہ ہے حضور نے فرمایا او انجی ہے جویں اللہ دی راہ وچ اللہ دی راہ وچ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 7 اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ فرماؤ گے جلد نمبر 2 تے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث لے کیا ہے صفحہ دا نمبر 7 آپ نقل فرمان دینے کہ جڑا حلال رزق کمان آڑا حلال روزی بچیاں نو کھلان آڑا
ان دی شان کی ہوئے گی؟ سبحان اللہ آکھو گے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے ہو میرے آقا کریم نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ رزق حلال دی تلاش وہ رزق حلال دی طلب گھر تو نکلدا ہے وہ اپنے بچیاں واسطے کوشش کردا ہے میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ یو دی شان کیے یو دا مقام کیے آقا جی اللہ یونو کیڑیاں شانہ دیندا ہے اوے اللہ یونو کیڑے مقام دیندا ہے میرے نبی کریم نے فرمایا اوے جدو کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر روئے گا ایودا چان 14ویں دے ایودا چہرہ 14ویں دے چان دی طرح لاٹا مارے گا چمکارے مارے گا لشکدہ ہوئے گا سوال کیتا جائے گا مولا اے بندہ کون ہے اوے جدا چہرہ چمکدا پہ آئے اوے جدا چہرہ بڑھدا پہ آئے نورو نورے اے بندہ کون ہے آواز ہونی ہے اے او بندہ ہے اوے جڑا اپنے تے اپنے بچیاں نو حلال کھواندا رہیا ہے حلال کماندا رہیا ہے حلال کھواندا رہیا ہے حلال کماندا رہیا ہے میرے نبی کریم دے دیوانے ہوئے بندہ مرنو مر جائے حرام دے نیڑے نہ آوے وہ حرام دے قریب نہ آوے آؤ ذرا تریجی حدیث مبارکہ سنو میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے امام بہقی سنن الکبریٰ دے اندر وہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 43 دی حدیث لے کے آئے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگو جڑا بندہ حلال رزق آستے وہ گھروں نکل دائیں وہ کمائی واسطے کوئی موٹر سیکل تے جاندہ ہے وہ کوئی سیکل تے جاندہ ہے کوئی گڑیاں تے جاندے نے وہ کوئی بیچارے پیدل جاندے نے نہ گرمی ویندے نے نہ سردی ویندے نے وہ کمائی کمان آستے نکل جاندے نے وہ رزق دی تلاش حلال روزی دی تلاش نکل جاندے نے وہ سنو سنو وہ بندے عام نہیں نے سونے آئے بندے کون نے وہ جڑے حلال روزی دی تلاش نکل دے نے وہ میرے آقا دا فرمان سنو لاجپات کریم آقا نے فرمایا وہ جدو بندہ رزق حلال آستے نکل دا ہے وہ بندہ انجیے جی میں راہ جہاد واسطے نکلے آئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ راہ جہاد واسطے نکلنا ہے کیڑا بندہ جڑا بندہ حلال روزی دی تلاش نکل یہ حلال روزی کمانا کوئی عام بات نہیں حضور نے فرمایا اس طرح ہی ہے کہ جی میں بندہ جہاد واسطے نکلے اللہ دی راہ تے صاحبو دوستو حلال روزی دیاں بڑیاں برکتاں نے حلال کمانا اور حلال کھانا اللہ اکبر کبیرہ یہ بندہ عام نہیں
امام غزالی نے نقل فرمایا ہے احیاء العلوم دے اندر، ایک بندے نو ویکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندے نو تکیا، بندہ عبادت پیا کردا ہے، دن بھی اللہ اللہ، رات بھی اللہ اللہ، کدی سجدہ کدی قیام کدی رکوع کدی نفل کدی تسبیحات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوے اللہ اللہ کرنا لیا، اللہ اللہ کرنا لیا، اللہ اللہ کرنا لیا، اوے میرے نبی دے دیوانے ہو، اوے بندہ اللہ اللہ کرے تے او دی گل بن جاندی ہے، شرط اتو اتو نہ کرے، وچو وچو کرے، اوے اللہ دا ذکر کرے، اللہ دی عبادت کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بندہ عبادت پیا کردا ہے، اوے بندہ اللہ اللہ پیا کردا ہے، تے تسی بھی کریا کرو، اوے چھپا کے لکا کے، اوے جدو دنیا خواب خرگوش دے مزے لوے، اوے مصلی ڈالیا کرو تے او دی بارگاہ وچ رو لیا کرو، مولا اوے تیرے بنا میری سندا کون ہے، اوے تیرے بنا مینوں سہارے کنے دینے نے، اے مولا میں بے شک خطا کارا، میں بے شک پاپیاں، اے مولا اج ماں کولو اپنے پتر دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی ہے، اوے ماں کولو پتر دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا، مالک تو تے 70 ماواں جنہ پیار کرنا ہے، اوے سونیا میریاں خطاواں معاف کجا کر، اوے میریاں غلطیاں نو معاف چا کر، اوے اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگیا کرو، مولا دعاواں قبول کر لیندا ہے، اللہ سونا فضل فرما چھڑدا ہے، اے اللہ سونا کرم کما چھڑدا ہے، اپنیاں غلطیاں دا اقرار کر کے ایو دی بارگاہ وچ آکھیا کرو، جے میں ویکھاں اوے عملاں والے، جے میں ویکھاں اوے عملاں والے، کچھ نہیں میرے اوے پلے، اوے جے میں ویکھاں اوے تیری رحمت والے، بلے بلے اوے بلے، اوے میرے نبی دے دیوانے ہوئے سونا اللہ ہی ہے، اوے جیڑا لوکاں دے عیباں تے پردے پوندا ہے، اوے لوکاں دے عیب چھپاندا ہے، اوے بندے جان دے نے اج ایسے ایسے گناہ نے،
ایسیاں غلطیاں نے وہ بندہ دولیاں دے سامنے وہ یاراں دے سامنے ذکر نہیں کر سکدا ہے رشتے داراں دے سامنے نا نہیں لے سکدا وہ گھر والیاں دے سامنے وہ بول نہیں سکدا ہے پر سیال کوٹ والےو یار توجہ کرو وہ جدو قیامت دا دیانا ہونا ہے نام اعمال پڑھنا پہ گیا تے کی بنے گا وہ اللہ دی ذات دے سامنے توبہ کر لو تے معافیاں مانگ لو وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ 70 ماواں جنہ پیار کردا ہے وہ 70 ماواں جنی محبت کردا ہے تے یاد کرو دنیا دار لوکاں دے نہیں نے وہ دنیا دار ایک دوجے دے پردے پاڑ دے نے وہ ایک دوجے نو ذلیل کر دے نے وہ ایک دوجے نو رسوا کر دے نے اے میرا اللہ یہ وہ جنہیں تیرے میرے باتیں پڑھ دے پائے ہوئے تے کھڑی آڑا بابا فرماؤندہ ہے وہ ایک گناہ وہ میرے ماں پہ ویکھن ایک گناہ میرے ماں پہ ویکھن دیوڑ دے سے نکالات لکھ گناہ وہ میرا مولا ویکھے لکھ گناہ وہ میرا مولا ویکھے پڑھ دے پاون وہ والا آجو یار اللہ دی بارگاہ دی اندر توبہ کر لو وہ اللہ نو منا لو وہ بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے میرے نبی کریم دے دیوانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بندے نو ویکھیا عبادت پیا کردا ہے تے بندہ ہوئیے جڑا عبادت گزارے وہ جڑا فرما بردارے جڑا یودا تابدارے وہ بندہ ہوئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کرنا ہے وہ تیرا کفیل کون ہے تیری کفالت کون کردہ ہے مطلب روٹی پانی کھانا پینا کتھوں آؤندائی عرض کردہ حضور میرا چھوٹا بھیرا میرا کفیل وہ کمائی کردہ ہے حلال رزق کماندہ ہے میں نو لیا کے دیندہ ہے میں کھانا وہاں تے اللہ اللہ کرنا وہاں وہ ساڑھے اسلام نے منع نہیں کیتا اے نہیں حکم دیتا تسی صرف اللہ اللہ کرو کمائی نہ کرو اے بھی حکم نہیں دیتا صرف کمائی کرو تے اللہ اللہ نہ کرو اے او دے فرائض ادا نہ کرو اے او دے حقوق ادا نہ کرو اے کمائی بھی کرو اللہ دے فرائض بھی ادا کرو اے سنو یا تے اپنے سینیاں نو روشن کرے آجے حضرت عیسیٰ نو عرض کردہ ہے یا نبی اللہ میں عبادت کرنا وا میرا بھرا
مینوں کھانا دیندا ہے اوے میرا بھرا مینوں پانی مہیا کردا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوے بیلیا اوے جیڑا کما کے لے آندا ہے او تیرے نالوں وڈا عبادت گزار ہے تو دی وجہ تو ہی اللہ اللہ پہ کرنا ہے اگر نہ لے آکے دے تو پھر فرمایا وہ دی وجہ تو ہی کم پہ کرنا ہے تو دوستو بھائیو بزرگو اپنا کم اپنی جگہ تے کرو ضرور لیکن ان دی یاد تو غافل نہ ہو وہ دی یاد نہ بھلاؤ آج بندیاں نو دکاناں پیاریاں نے گاہک پیارے نے اذان ہوئے تے بندے دے دل وچ کدی خیال نہیں آیا یار جس پاک بارگاہ چ ہوکا پہ آندا ہے میں او دی بارگاہ چوک جاواں او دی بارگاہ چ رجوع کراں بندہ سمجھدا ہے کہ کامیابی شاید میرے اے گاہکاں وچ نہیں اللہ فرماندا ہے حی علی الفلاح کامیاب ہونا ہی تے آ میرے کو ایدے میرے کوڑ آ بھائی کامیاب ہونا ہی بندہ سمجھدا ہے شاید ساڑیاں دکانداریاں ساڑی کامیابی دا راز ہے نہ سونا اللہ دی یاد اپنے وقت دے مطابق کام کرو ضرور کرو منع نہیں ہے دین اسلام نے کیتا لیکن جدو اذان ہو جائے سب کچھ چھوڑ دے کام کاج چھوڑ دے اے شیطان کدی بھی نہیں چاہتا کہ بندہ رحمان دا بندہ بنے وہ آندہ جی شیطان دا بندہ ہی بن کے روے لیکن جڑے رحمان دے بندے ہوندے نے دنیا داری پیشاں کر کے اپنے یار نو مناون آ جاندے تے جدو بھی تساں حلال روزی بھی کماؤ تے اللہ دی بارگاہ جو ہوکا آ جائے سب کچھ چھوڑ دے آپ بھی تواڈے جتنے ملازم نے اور یاد رکھیا جے جڑے ملازماں دے بارے سوال کیتا جانا تسی انہاں تے حاکم ہو اپنے تو کام کروا لیندا سی مسیتے کیوں نہیں گلیا کدی مالک دابا مار لیندا تو فلانا کام نہیں کیتا تے تو فلانا کام نہیں کیتا تے تو فلانا کام نہیں کیتا تے کل بروز قیامت تواڈا گریبان پکڑیا جائے گا پکڑن گے یا اللہ یہ اپنے سارے کام کرا لیندا سی نماز پارو مینوں نہیں چھٹی دیندا سی آپ بھی پڑھیا کرو انہاں نوں بھی ٹائم دیا کرو نماز دا اللہ اکبر کبیرہ تواڈا دل ہوے تے میں اگلی حدیث پڑھاں بے اللہ اکبر کبیرہ اج دا عنوان کنوں کنوں چنگا پیا لگدا ہے تے محبت نال اچھی ڈٹ کے سبحان اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو سنو میرے آقا کریم دی حدیث مبارکہ لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا لوگو جیڑا بندہ 40 دن لقمہ حلال کھاندا ہے حلال کمائی کردا ہے حلال رزق کردا ہے حلال کھانا کھاندا ہے سونیا او دے واسطے نام کیے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ جیڑا 40 دن حلال کھاندا ہے اللہ کریم او دا دل روشن کر چھڑدا ہے اس بندے دا دل روشن ہو جاتا ہے اوہ ڈاکٹرانو پیسے دے حکیمانو دے میرا دل چمکا دے چمکینا نہیں ہے اوہ لیکن کیسی برکت ہے اوہ حلال کھانے دے اندر حلال روزی دے اندر حضور نے فرمایا اس بندے دا اللہ دل روشن کر چھڑدا ہے جڑا بندہ حلال دا لقمہ کھاندا ہے حلال روزی کھاندا
ہے تے گل ایتھے مکی نہیں ہے حضور نے فرمایا او جڑا حلال کھان والا ہوندا ہے اللہ کریم دی زبان تے حکمت دے چشمے جاری فرما چھڑدا ہے اللہ اکبر کبیرہ دل بھی روشن تے حکمت دے چشمے جاری ہو جاندے نے اس بندے دی زبان تے جیڑا بندہ حلال روزی کھاوے حلال کماوے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اے جڑے اللہ دے بندے نے یہ بڑا احتیاط اس چیز اچ برتے سے سن کھانا نہیں کھاندے سن کسی کو شاید اندے لقمہ حرام نہ ہو اور جس طرح دا لقمہ کھادا جائے اس طرح دی تاثیر اور اولاد نیک کھواؤ حلال کھواؤ تے اولاد تو آڈی تابع دار ہو فرما بردار ہو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی میرے غوث پاک دے والد گرامی ایک سیب کھاتا بنا اجازت اللہ دا خوف دل لے چاہ گیا کہ میں بنا اجازت سیب کھا لے کل اگر بروز قیامت اللہ نے میرے کو سوال کر لیا اے موسیٰ تو بنا اجازت تو سیب کھا لے تو میں اللہ دی بارگاہ کیویں جواب دے سا آج لوگ بھراواں دے مربے کھا جاندے نے ڈکار نہیں مار دے پیناں دے پلاٹ کھا گئے رشتہ داراں دا حق کھا گئے غریباں تے مظلوماں دیاں زمیناں غصب کیتیاں نے پتہ نہیں کی کھا گئے تے ڈکار نہیں مار دے اللہ دا بندہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کئی سال غلامی کی تھی کہ غلامی قبول ہے لیکن او دی بارگاہ شرمندگی قبول نہیں تے دوستو صاحبو غور کرو اس بات تے جڑے بندے لقمہ حلال کھان اور لقمہ حلال دی تمیز کردے نے اللہ پھر انہاں نوں شانہ بھی عطا کردا ہے مقام بھی عطا کردا ہے اپنی روزی تے توجہ کر کیا تیرے میرے رزق دے اندر کوئی لقمہ حرام تے نہیں شامل پہ ہوں آج لوگ ریڑی تے کھڑوتے ہوں نا تے چیز ہونا 100 روپے دی لینی ہوئے تے 50 روپے دی نال ایویں ہی کھا لیندے نے اسی طرح ہی جی بندے ویکھی ہوندے نے نال گلاں کیتی ہوندے نے تے نال مسکے ماری ہوندے نے تیرے امرود بڑے چنگے نے بھائی چنگے نے تے مرنیا پیسے دے تے کھا لگدا ہے مونگ پھلی بڑی سونی لیاندی تو نال بندے دلی بھی ہوندے نے تے نال کھاتی بھی ہوندے نے دوستو آسان پارو نہیں سوچیا جی کدی لقمہ حلال ہے جیڑا بنا اجازت تساں کھا رہے ہو بنا اجازت اپنا پیٹ پہ بھر دے ہو یہ لقمہ حلال شامل نہیں آتا ایک تسی غریب تے ظلم پہ کر دے ہو زیادتی پہ کر دے ہو تے نال تسی انہوں بیچارے نو مسکے بھی مار دے ہو ہاں لگدا ہے کوئی نمی پیٹی کھولی ہے تو میرے نبی دے دیوانیوں حضور دے غلاماں دا ایک کام نہیں ایمان والیاں دا کام نہیں ہے ایمان آلے مرنوں مر جان گے لیکن لقمہ حرام دے نیڑے نہیں جان گے بھوک برداشت کر لیں گے تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن جدو بھی کھان گے حلال کھان گے انہوں نے پتہ ہے حلال کھائیے حلال کماویے خدا بھی راضی ہو جاندہ ہے تے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندہ ہے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جاندے نے تے میرے نبی کریم دے دیوانے تو ساتھ سوچیا ہے جدو بندہ غذا کھاندہ ہے حلال روٹی کھاوے حلال غذا کھاوے
تے غذا کی کر دی ہے؟ خون بنا دی ہے یا کوئی نہیں؟ تہاڈا بھی بندا ہے تے بولو نا پھر خون بنا دی ہے تے توجہ کرو یار، اگر لقمہ حلال ہوئے تے خون بھی چنگا، ان دے اثرات بھی چنگے، اور اثر چنگے ہون تے بندے دے کام بھی چنگے۔ تے جیڑا بندہ لقمہ حرام کھا گیا، لقمہ حرام اندر گیا، خون بڑھیا تے خون سی گندا، خون سی بھیڑا، ان دے اثرات نکلے تے کم بھی پھیڑے، ہر پاسو لانتاں پہ رہی ہیں، ہر پاسو بد دعاواں نے، لوگ فخر سمجھ دینے آج کل، رشوت لینا، سود کھانا، اور حضور نے فرمایا سودی بندے دا، میں عنوان عرض کر چکے ہیں، تفصیلاً تسی سن چکے ہو، حضور نے فرمایا اللہ رسول نالوں دی اعلان جنگ ہے، سود کھاون والے بندے دی، سود لون والے بندے دی، تے رشوت والے بندے، رشوت دے نویں نویں نا رکھے نے لوگاں، کوئی مٹھائی دے نا تے کوئی پروٹوکول فیس ہے تے کوئی پتہ نہیں کی گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساڈے معاشرے دا بیڑا غرق کی تاں ہویا، جتھے بندے دی روزی حلال نہ ہوئے، حضور نے فرمایا روزی حلال کمان والا بھی انجی جی میں جہاد تے نکلے، چہرہ روشن ہو جاوے، دل روشن ہو جاوے، اللہ راضی ہو جاندہ ہے اس بندے تو۔ تے میرے دوستو، میرے بھائیو، کوشش فرمایا کرو رزق حلال کماون دی، رزق حلال کھاون دی۔ تہاڈا دل ہوے تے میں اگلی حدیث پڑھاں بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیو، حضور نال پیار کرن والےو، تبرانی معجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 337 دی اتی حدیث نقل ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو وہ بندہ نکلدا ہے گھر دے وچوں، بندہ گزردا ہے کمائی واسطے، وہ بچیاں دی روزی واسطے، وہ بندہ کوشش کردا ہے میں کچھ کما لے آواں، حلال لے آواں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ ساری رات وہ تھک کے گھر آوے، انہوں کچھ نہ حاصل ہوئے، انہوں کمائی دے اندر وہ کچھ فائدہ نہ ملے، انہوں رزق حلال نہ ملے، بندہ تھک کے شام نو گھر آ جاوے، یار آج تے دہاڑی بھی نہیں لگی ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ پریشان نہ ہوئے، وہ بندہ دکھی نہ ہوئے، آقا اس بندے واسطے کوئی نام ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جڑا سارا دن نکلے آئے پر کچھ حاصل نہیں ہویا، تھک ہار کے گھر آ گیا ہے، میرے نبی کریم نے فرمایا وہ کچھ ملے نہ ملے، اس بندے تو وہ اللہ راضی ہو جاندہ ہے، وہ راضی ہو جاندہ ہے۔ وہ اگر دیاڑی نہیں لگی ہے، اللہ دی رضا مل گئی ہے، وہ اللہ راضی ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ صرف رضا نہیں مل دی ہے، وہ جڑا تھک ہار کے گھر ہوندا ہے اللہ بھی راضی ہو جاندہ ہے، اللہ گناہ بھی معاف کر چھڑدا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو بھئی حلال روزی کمان والے دی گناہ بھی معاف، اللہ دی رضا بھی حاصل۔ اگلی حدیث آوے بھئی، میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، تبرانی معجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 34، میرے نبی دا ایک غلام
جدا نا حضرت سعد بن ابی وقاص حضور دی بارگاہ دی اندر آئے آکے عرض کر دینے آقا میرے واسطے دعا کرو میں دعا منگا اللہ قبول فرمائے مستجاب الدعوات مستجاب الدعوات و بندہ جڑا ہر دعا منگے اللہ قبول کر لیندہ ہے اللہ کریم اس بندے دی دعا رد نہیں کردہ ہے میرے آقا دی بارگاہ چرج کردہ ہے آقا دعا کرو میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جس بندے دا کھانا پاکے پکیزہ طیبے اللہ کریم اس بندے دی ہر دعا قبول کر لیندہ ہے آج لوگ وہ روندے نے پٹ دے نے وہ یار مکے جا کے بھی دعاواں قبول مدینے جا کے بھی دعاواں قبول نہیں ہوئے وہ کمڑے غور کر وہ تو کتے لقمہ حرام کھا کے تے نہیں آئے وہ کتے لقمہ حرام تیرے پیٹ تے نہیں جیڑا کپڑا پایا یہ حرام دا تے نہیں کسے دا حق مار کے تے نہیں آیا ہے اوہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے حضور نال محبت کرنا لے یار سنو سنو میرے آقا کریم دی حدیث مبارکہ ہے احیاء العلوم دے اندر حدیث نقل ہے لاجپال تے کریم آقا نے فرمایا اوہ جیڑا بندہ رزق حلال دی تلاش دے اندر وہ نکل پیندوئے میں حلال روزی کماما حلال رزق کھاما اللہ کریم دے گناہاں معاف کر چھڑ دائے میرے کریم نے فرمایا وہ لوگو اس بندے دے وہ گناہ انج جھڑ دینے جویں درختاں تو پتے جھڑ دے دوستو بھائیو بزرگو رزق حلال کمانا کوئی معمولی بات نہیں کوئی معمولی عمل نہیں جڑا بندہ رزق حلال کماوے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تو بہتر کھانا کوئی نہیں جو بندہ اپنے ہتھاں دے نال محنت کر کے کماوے اس تو بہتر روٹی کو نہیں جو بندہ خود کماوے ہتھاں دے اور پھر خود کھاوے حرام کھا تیرے سامنے جو مرضی ہوئے جو مرضی کردہ پھر لوگ سمجھتے نے بہتر روٹی ہوندی ہے بہتر کھانا ہوندا ہے جی دے جو خوشبو چنگی آوے جنہوں ویک کی بندے دا دل باغ باغ ہو جاوے وہ کھانا پکیزہ نہیں ہوندا طیب نہیں ہوندا طاہر نہیں ہوندا بیلیو کھانا پاک اور طیب طاہر ہوندا ہے جیڑا حلال دا ہوئے جیڑا بندے نے حلال روزی کمائی ہوئے وہ طیب طاہر ہوندا ہے کھانا پکیزہ ہوندا ہے پھر لوکی آج حلال نو بھی حرام بنا لیں گے حلال روزی بھی حرام کر لیں گے تسی آنکھوں کے کاری صاحب ہو کس طرح جس طرح منا من دودھ ہوئے نا ان دے اندر ایک بشاب دی چھٹ چلی جائے تے سارا دودھ ناپاک ہو جاندہ ہے پلیت ہو جاندہ ہے تے صاحبو اس سے طرح بندے دی تنخواہ لاکھ روپیہ ہے 50,000 ہے 30,000 ہے 1 روپیہ بھی حرام دا شامل ہویا ساری اس تنخواہ حرام ساری روزی حلال نو بھی حرام کر بیٹھا
کوئی گل نہیں، مالک نو کی پتہ لگنا ہے۔ میں ایک انٹری نہ بھی پائی، کنے کو 2-4,000 روپیہ 5,000 10,000 20,000 بوجھ چ پا لے گا، لیکن انہیں ساری حلال تنخواہ بھی حرام کر لی۔ بندے سوچ دینے مالک نہیں ویندا پیا، پتہ نہیں اے نہیں ویندا پیا، وہ تے ویندا ہے نا۔ تے قیامت والے دن تو کو نہیں متھے لگنا ہوندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلال روزی دے اندر بڑیاں برکتاں نے بیلیو سجنوں، حلال روزی دے اندر اللہ پاک نے شفا بھی رکھی۔ ہن ویکھو آؤ میں چند حدیثاں بیان کراں جڑے بندے حرام کھاندے نے انہاں دا انجام کی۔ اللہ اکبر۔ جڑے بندے لقمہ حرام کھاندے انہاں دا انجام کی۔ سبحان اللہ فرماؤ گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زاہبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حدیث لے کیا، میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ کریم نے ایک فرشتہ بیت المقدس تے معمور کیتا ہے، وہ فرشتے دا کام کیے، وہ فرشتہ کردہ کیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتہ وہ ندا کردہ ہے سونیا، اور ندا دے اندر کی کہندا ہے؟ حضور نے فرمایا ندا دے اندر گلاں کردہ ہے حرام کھان والے ہو، حرام کمان والے ہو۔ وہ جڑا بندہ حرام کھاندا ہے ایو دے نا نفل قبول نے، ایو دے نا فرض قبول نے۔ وہ یار توجہ کرو، آج لوگ سوچ دینے وہ اسی نمازاں بھی پڑھنے آں، صدقے بھی دینے آں، خیرات بھی کرنے آں، وہ لیکن درجہ قبولیت نہیں پیا پڑھ دے۔ وہ بیلیو وہ یار توجہ تے کرو، وہ کتے لقمہ حرام تے نہیں کھا رہے، وہ کتے لقمہ حرام تے نہیں کما رہے۔ وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو، حضور نال پیار کرن والے ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث ہے، لاجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا اگر بندہ 10 درہم دا کپڑا لوے، 10 روپیہ دا کپڑا لوے، او دے وچ 1 روپیہ حرام دا ہوے، 9 حلال دے ہوڑ، کریم آقا نے فرمایا ایو دے بدن تے پہ جاوے، اس بندے دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے، وہ سر چاوا جے اس بندے دے سجدے قبول نہیں نے۔ وہ بیلیو حلال کھایا کرو، حلال منگیا کرو، وہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریا کرو مولا وہ بنانا والا بھی تو ہے، کھلانا والا بھی تو ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق عطا کرن والا، اوہ دی بارگاہ دی اندر منگیا کرو۔ میرے نبی کریم نے فرمایا جڑا بندہ لقمہ حرام کھاوے 40 دنوں دیاں نمازاں قبول نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 40 دن اس بندے دیاں نمازاں قبول نہیں۔
وہ جڑا بندہ لقمہ حرام کھاوے او یار توجہ کرو اج ساڑیاں نمازاں وچ اثر کیوں اج ساڑیاں سجدیاں وچ لذت کیوں او سوچو ذرا غور کرو او جیڑی غذا پہ کھانے ہاں ایک ایسی غذا ہے وہ جڑا کھانا پہ کھانے ہیں ایدہ ذریعہ کیے وہ سوچیا جے ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ حرام دا لقمہ کھاندہ ہے اگر 40 دن اس بندے دے وہ پیٹ دے اندر وہ جڑا لقمہ حرام ہے کھا کے مر گیا وہ بندہ دوزخ کھچ جاندہ ہے وہ بندے دا انجام دوزخ ہے وہ بیلیو جدو بھی کھاؤ حلال کھاؤ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جڑا بندہ لقمہ حلال دے پیٹ چ جاوے وہ جدو تک وہ دے پیٹ چ لقمہ رہندہ ہے حضور نے فرمایا وہ اللہ بھی اس بندے تے لعنت کردہ ہے وہ اللہ دے فرشتے بھی لعنت کردے نے وہ سجنوں وہ جس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے ایو دے پلے رہنا کچھ نہیں ہے ایو دے پلے پہنا کچھ نہیں ہے وہ حرام کھائیں گا حرام کھلائیں گا اولاد لتر مارے گی اولاد ماں پیوں نو ٹھڈے مارے گے اگر جانا ہے اوے میری اولاد تابعدار ہوئے اوے میری اولاد فرما بردار ہوئے اوے تھوڑا کھا لیا کر پر حلال کھایا کر حلال کھوایا کر تھوڑا بندہ کھا لوے لیکن طیب کھاوے طاہر کھاوے صاف کھاوے ستھرا کھاوے اللہ اکبر کبیر تے دوستو ہر بندہ اپنی اپنی کمائی تے غور کرے کہ یار میں کدی حرام دا لقمہ تے نہیں کھادا پیٹ اچ پایا جنہیں کر لیا ہے اللہ دی بارگاہ سچے دل نال معافی منگے توبہ کر کہ یا اللہ میں نو معاف کر دن جویں دے بھی ہونوں دی بارگاہ وشکرو للہ اللہ دا شکر کر جو رزق اللہ نے تیرے مقدرہ جی لکھ چھڑیا لتا مار لائے اس تو ودنا کچھ ملنا ہی ملنا ہے تے دوستو صاحبو اللہ سونا تو انہوں بھی حلال کھاون دی توفیق عطا فرمائے سب دیاں روزیاں دے اندر اللہ سونا برکتاں بھی عطا فرمائے اور اللہ کریم لقمہ حرام تو بچن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک بڑے خوبصورت عنوان دے نال حاضر ہوانگے اللہ کریم آپ دی خیر فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ